بسم اللہ الرحمن جی، یہ پلینٹف کی طرف سے دعویٰ دائر کیا گیا 8/1/2020 کو، سامان جیس مالیت 20 لاکھ روپے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو طلائی زیورات ہیں ان کی ایکسپٹ P2، اس میں انہوں نے طلائی زیورات لکھے ہیں 12,20,000 روپے کے، اور باقی تقریباً 8 لاکھ کی حد تک جو سامان جائز ہے۔ یہ کیس جو ہے یہ یک طرفہ ڈکری ہو جاتا ہے 10/2/2020 کو آنریبل کورٹ مس مہر النساء صاحبہ سے، انہوں نے طلائی زیورات کی حد تک خارج کر دیا، اور باقی جو سامان جیز تھا اس میں سے انہوں نے 5 لاکھ کی حد تک منظور کر لیا۔ انہوں نے اس آرڈر کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کے خلاف انہوں نے اپیل نہیں دائر کی۔ ان کا طلائی زیور تھا 12 لاکھ کی مالیت کا طلائی زیور تھا، ان کا ضائع ہو رہا تھا، اگر انہوں نے دیا تھا تو اس آرڈر کو یہ کیسے مان کے بیٹھ گیا؟ اس آرڈر کو انہوں نے اسیل نہیں کیا، انہوں نے کہا جی چلیں جو ملتا بات ٹھیک ہے، ہم نے کون سا دیا ہوا ہے، اگر دیا بھی ہے تو تھوڑا سا دیا، ہم نے کون سا اتنا دیا ہوا ہے۔ انہوں نے اس آرڈر کی ایگزیکیوشن فائل کی، ایگزیکیوشن فائل کرنے کے بعد ہم نے 19/10/2020 کو اس میں سیٹنگ اسائڈ کی اپلیکیشن فائل کر دی، جو ہماری منظور ہو گئی، اور ہم نے ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ فائل کر دی۔ جو کیس کے فیکٹس ہیں وہ جناب 30/9/2013 کو نکاح ہوتا ہے، ایکسبٹ D1 لگا ہوا ہے ہمارا جو نکاح نامہ وہ ہم، اور جو طلاق دی جاتی ہے تینوں نوٹس ایک اکٹھے نوٹس پر لکھ کے، وہ ڈاکومنٹ ان کی طرف سے فائل کیا گیا مارک اے میں 12/10/2019 کو طلاق ہوتی ہے، پرناؤنسمنٹ آف ڈیورس جو ہے وہ 12/10/2019 کو ہوتی ہے۔ 30/9/2013 نکاح کی ڈیٹ ہے، اور جتنی بھی رسیدات پیش کی گئی ہیں ان میں بعض رسیدوں پر 1/1/2012 ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ یہ سامان یہ نکاح سے تقریباً 1 سال 8-9 ماہ پہلے کی رسیدات شو ہو رہی ہیں، اور جو بعض رسیدیں ہیں ان پر جو جس کے نام جاری کی گئی ہیں وہ کوئی رضا نامی شخص ہے، جو نہ ان کا رشتہ دار ہے، نہ پٹیشنر کا بھائی کا نام ہے، کسی بھی حوالے سے اس پتہ نہیں وہ کون ہے، ان نون پرسن ہے۔ جب میں نے ڈیورنگ کورس کراس ایگزامینیشن ان سے کوشچن کیا تو انہوں نے کہا جی نہیں، رضا کو ہم نہیں جانتے، رضا نہیں آیا سر۔ اور مدعیہ کہتی ہے کہ جی سامان جیس کا مجھے پتہ نہیں کہ کتنے دنوں میں خریدا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جب پلینٹف کے گواہ سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا جی یہ عورتوں کا کام ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن پٹیشنر جو پلینٹف ہے وہ کہتی ہے کہ جی میرا چچا اور میرے والد نے سامان جیس خریدا ہے، لیکن چچا آ کے عدالت میں کہہ رہا ہے کہ جی یہ عورتوں کا کام ہے، ہمیں اس سے ہمیں اس چیز کا نہیں ہے پتہ۔ ہم ان کے دعوے کی طرف آ جائیں۔ دعوے میں یہ ضمن نمبر 2 میں لکھتے ہیں کہ 3 ماہ قبل سائلہ مدعیہ کو زبانی طلاق دے کر زوجیت سے فارغ کر دیا گیا، حالانکہ جو ڈیورس سرٹیفکیٹ ہے، جو پروناؤنسمنٹ آف ڈیورس کا لیٹر ہے، وہ ان کی طرف سے ایویڈنس میں شامل کیا گیا اس وقت جب یہ ایکس پارٹی ڈکری ہوا تھا، ان کو پتہ تھا۔ اس پر اسپیسیفکلی میں نے کوشچن بھی دونوں گواہان پر پٹ کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے غلط لکھوایا یہاں پہ۔ اس کے نیچے جناب والا اسی ضمن نمبر 2 کی جو تیسری لائن ہے، سائلہ مدعیہ اپنے والدین کے ہاں رہائش پذیر ہے۔ اس کے علاوہ جناب کاز آف ایکشن ان کی آ جائیں، ضمن نمبر 4 ہے جو بنائے دعویٰ بنتی ہے۔ ضمن نمبر 4 ہے یہ کہ بنائے دعویٰ 3 ماہ قبل مدعیہ کو زبانی طلاق دینے سے پیدا ہوئی، یعنی کہ کاز آف ایکشن اس وقت تک ہوئی جب جو ڈیفینڈنٹ ہے اس نے مدعیہ کو طلاق دی۔ اور جو ہمارا لا ہے یہ بہت کلیئر ہے، فیملی کورٹ ایکٹ، فیملی کورٹس رولز ہیں، جب اس میں سیکشن فیملی کورٹ ایکٹ سیکشن 5 کے تحت تو ہم نے دعویٰ فائل کرتا ہے، شیڈول میں سیریل نمبر 8 پر ڈوری کا ورڈ ہے، لہٰذا وہ ہم نے کرنا ہے۔ لیکن جہاں پر جورسڈکشن کا میٹر آ جاتا ہے وہاں پر ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس رولز ہے 1965، اس کا جو رول نمبر 5 ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے تو پھر جو کورٹ ہے وہ اس پلینٹ کو ریٹرن کر دے گی، لیکن رول نمبر 6 کو ہم پڑھیں گے تو اس میں جورسڈکشن ہے کہ فیملی کیسز کہاں کہاں پر فائل کیے جا سکتے ہیں۔
یہ رول جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا. دا کورٹس وچ شیل ہیو جورسڈکشن ٹو ٹرائی اے سوٹ ول بی دیٹ ود ان دا لوکل لمٹس آف وچ نمبر 1 دا کاز آف ایکشن ہوللی آر ان پارٹ ہیز ارائزن. بنائے دعویٰ جہاں پر وقوع پذیر ہوئی ہو. اور اس میں ان کے جو ضمن نمبر 4 ہے اس میں انہوں نے جو کاز آف ایکشن اس کا بتایا کہ اس وقت پیدا ہوئی جب جو ڈیفینڈنٹ ہے اس نے طلاق دی تھی, اس وقت بنائے دعویٰ پیدا ہوئی. اس کے بعد ہے ویئر دا پارٹیز ریزائڈ آر لاسٹ ریزائڈڈ ٹوگیدر, جہاں پر پارٹیز رہ رہی ہوں یا رہ چکی ہوئی ہوں. صفحہ مثل میں بنائے دعویٰ ہے اس کے حوالے سے کہ ننکانہ میں وقوع پذیر ہوئی ہے نہیں. میں نے کوشچن کیا پٹیشنر سے کہ جب آپ کو طلاق ہوئی تھی آپ شرک پور اپنے والدین کے پاس موجود تھی؟ اس نے کہا جی ہاں. اس کا مطلب ہے کہ جو کاز آف ایکشن ہے وہ شرک پور میں پیدا ہوئی ہے. شرک پور جو ہے وہ تحصیل ہے ڈسٹرکٹ شیخ پورہ کی, اور اگر سوٹ فائل ہونا ہے تو ڈسٹرکٹ شیخ پورہ میں فائل ہوگا اس کے مطابق. اور اگر ہم فرضی رہائش یا عارضی رہائش کی بات کریں تو عارضی رہائش بنا کر ہم یہ دعوے جو فائل نہیں کیا جا سکتے. صرف 2 جناب دعوے ہیں جو ہم عارضی رہائش بنا کر پاکستان کی کسی بھی کورٹ میں فائل کر سکتے ہیں. اس کی آگے پرووائزو ہے پرووائڈڈ دیٹ ان سوٹس فار ڈیزولوشن آف میرج اور ڈاور دا کورٹس ود ان دا لوکل لمٹس آف وچ دا وائف آرڈینیرلی ریزائڈس شیل آلسو ہیو جورسڈکشن. صرف حق مہر اور تنسیخ نکاح کے کیسز, باقی میں ہم نہیں فائل کر سکتے. جہاں پر ہم چاہیں وہاں پر فائل کر لیں, ایسا ہمیں لا اجازت نہیں دیتی. اس کے بعد جناب ان کے ایویڈنس پر آ جائیں. PW1 ہے, PW1 ایکسپٹ P1. ایکسپٹ P1 پر پورے ایفیڈیوٹ پر جو پلینٹف ہے جو گواہ ہے اس کا نہ سائن موجود ہے نہ اس کا کوئی تھمب امپریشن موجود ہے. اس کو صفحہ مثل کا حصہ بنایا گیا جناب. اب میں جناب جو پلینٹف ہے اس کی جو جرہ ہے وہ ملاحظہ فرما لیں, پھر ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان پر آتے ہیں. میرا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے وہ مدعا کے پاس ہے. اگر بھئی بنا ہے تو آپ نے پیش کیوں نہیں کیا؟ میں نے دوبارہ نادرہ سے کارڈ نہ بنایا ہے. کیوں نہیں بنایا؟ تقریباً 3 سال ہو گئے. کیوں نہیں بنایا گیا؟ میرے والدین حیات ہیں, ان کی دکان ہے, ان کی دکان ڈیفینس لاہور ہے, وہ وہاں رہتے ہیں. اب والدین کی جو پلیس آف ریزیڈنس ہے وہ لاہور کی بتا رہی ہے, لیکن دعویٰ ننکانہ میں فائل کیا جا رہا ہے. بھائی وغیرہ بھی لاہور میں ہی رہتے ہیں, وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. شرک پور میں ہمارا گھر محلہ نبی پورہ میں ہے. مجھے طلاق ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں. مجھے جب طلاق ہوئی تب میرے والدین اور بھائی شرک پور یونین کونسل نہ گئے تھے. 3 طلاق کے نوٹس اکٹھے دیے گئے تھے. یہ دعوے میں کہہ رہی ہے کہ زبانی طلاق ہوئی ہے, طلاق کے نوٹسز نہیں دیے گئے, لیکن کراس میں یہ مان رہی ہے کہ طلاق کے جو نوٹس ہیں وہ مجھے موصول ہوئے ہیں. جو 3 طلاق کے نوٹس مجھے دیے گئے تھے میں نے دیکھے ہیں. آج عدالت میں میرے ساتھ میرا کوئی بھائی نہ آیا ہے. میرے بھائیوں کا نام نوازش علی اور شہزاد علی ہے. نوازش علی لاہور انارک علی میں پینٹ شرٹ اور شہزاد کی جویلری کی دکان ہے. میں ان پڑھ ہوں. بیان الفی پر میرے دستخط اور انگوٹھا کا نشان نہ ہے. اس دعویٰ سے پہلے میں نے لاہور میں دعویٰ دائر کیا تھا, میں نے واپس لے لیا تھا, وہ بھی مدعا لے کے خلاف تھا. یہ جناب کنسیلمنٹ آف فیکٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس دعوے میں ذکر ہی نہیں ہے کہ میں نے پہلے بھی دعویٰ فائل کیا ہے. پیش کردہ شناختی کارڈ پر میرا پتہ, یہ میں نے اس کے والد کے آئی ڈی کارڈ کی بابت پوچھا تھا. پیش کردہ شناختی کارڈ پر میرا پتہ محلہ نبی پورہ تحصیل فروز والا ضلع شیخ پورہ ہے. میں نے ننکانہ صاحب سے کوئی گواہ پیش نہ کیا. لاہور والے دعویٰ کا میں نے دعویٰ میں ذکر نہ کیا, نہ کوئی نقل لفظ کی ہے. اب یہ رسیدات کے بارے میں آگے کہتی ہے مجھے علم نہ ہے رسیدات میرے بھائیوں کے یا والد کے نام ہے. مجھے علم نہ ہے رسیدات پر بھائیوں یا والد کا نام ہے. جو رسیدات دعویٰ کے ساتھ سامان جیس کی لف کی ہیں مجھے ان کا علم ہے. دعویٰ کے ساتھ والدین نے لف کروائی ہیں. یہ کہتی میں نے نہیں لف کی, وہ والدین نے کروائی ہیں. مجھے علم نہ ہے سامان جیس کتنے دنوں میں خریدا ہے. یہ کون سی پٹیشنر ہے جس کی شادی ہو رہی ہے, اس کے گھر میں سارے معاملات ہو رہے ہیں اور سامان جیسے خریدا گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے دنوں میں خریدا گیا. اس کا یہی مطلب ہے کہ جو میرا ڈیفینڈنٹ کہتا ہے کہ جو سامان جیسے یہ لاہور ڈیفینس میں ایک عورت کے پاس کام کرتی تھی ان کے گھر میں, اور سامان جیسے انہوں نے خرید کر ان کو دیا تھا تھوڑا بہت, وہ سامان جیس والد اور چچا نے خریدا ہے. یہی کہتی والد اور چچا نے, اور جب چچا سے سوال کیا گیا اس نے کہا جی نہیں یہ عورتوں کا کام ہے, ہم نے نہیں خریدا. مجھے علم نہ ہے ایکسپٹ P4 پر
دکاندار کے دستخط ہیں یا نہیں ایگزبٹ پی 5 پر میرا، میرے والدین، میرے بھائی یا کسی دیگر رشتہ دار کا نام نہ ہے۔ ایگزبٹ پی 6 پر کسی بھی دکاندار کا نام، تاریخ اور دستخط ناموجود ہیں۔ ایگزبٹ پی 7 پر کوئی تاریخ درج نہ ہے۔ ایگزبٹ پی 3 پی 4 پی 6 اور پی 7 رضا کے نام کی جاری شدہ ہیں جس کو ہم نے عدالت میں پیش نہ کیا گیا۔ ہم ننکانہ صاحب میں کرائے میں رہتے ہیں، ہم نے عدالت میں ننکانہ صاحب رہائش اور قرار نامہ پیش نہ کیا ہے، مجھے مالک مکان کا نہ پتہ ہے۔ اب اگر یہ مکان میں رہ رہی ہیں تو مالک مکان کا تو ان کو پتہ ہوگا۔ یہ درست ہے کہ طلائی زیورات کی بابت کوئی رسید پیش نہ کی ہے۔ یہ غلط ہے کہ ہماری رہائش محلہ نبی پور شرق پور میں موجود ہے۔ یہ درست ہے کہ میں نے فرضی رہائش بنا کر دعویٰ دائر کیا ہے۔ اب اس ایک سنگل لائن میں ان کی کاز آف ایکشن آ جاتی ہے، پلیس آف ریزیڈنس آ جاتی ہے۔ مجھے جب طلاق ہوئی اس وقت میں اپنے والد کے پاس شرق پور میں تھی۔ مطلب طلاق شرق پور میں ہو رہی ہے، دعوے میں کچھ اور لکھ رہے ہیں، ایکچولی حقیقت کچھ اور ہے، اور حقیقت کو مان بھی رہے ہیں کہ شرق پور میں سارے معاملات ہوئے ہیں، تو ننکانہ صاحب میں یہ کیسے دعویٰ فائل کر سکتے ہیں؟ آگے جی میری سجیشنز ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ان کا PW1 ہے، یہ کہتا ہے جی میں ان پڑھ ہوں، بھتیجی مدیہ میری بھتیجی ہے، جب مدیہ کی شادی ہوئی نکاح نامہ پر میں نے انگوٹھا لگایا تھا۔ یہ درست ہے کہ نکاح نامہ پر میرا کسی بھی کالم میں بطور گواہ یا بطور وکیل نام درج نہ ہے؟ جی نہیں۔ میں نے جھوٹ بول کر حقائق کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ یہ غلط ہے کہ میں نے شادی میں شرکت کی۔ مدیہ کی طلاق کے بارے میں مجھے علم ہے۔ جب مدیہ کو طلاق کے نوٹس ہوئے تب ہم میں سے کوئی بھی یونین کونسل نہ گیا ہے۔ طلاق کے نوٹس کا مجھے علم ہے۔ میں لاہور رہتا ہوں، مجھے لاہور رہتے ہوئے 35-40 سال ہو گئے ہیں۔ یہ درست ہے کہ 2021 میں تحصیل فیروز والا ضلع شیخ پورہ سے اپنا شناختی کارڈ جاری کروایا ہے۔ یہ بھی لاہور کا رہائشی کہتا لاہور کا رہائشی، لیکن جو اس کا ID کارڈ ہے اس پر تحصیل شرق پور ضلع شیخ پورہ لکھا ہوا ہے۔ اور 35-40 سال سے جو شخص لاہور میں رہ رہا اس کو کیا مصیبت ہے کہ وہ اپنا وہاں سے ID کارڈ چینج کروا کے، اپنی ایڈریس چینج کروا کے اپنا کارڈ بنوائے، جس پر پتہ سجوال ڈاک خانہ شرق پورہ تحصیل فیروز والا ضلع شیخ پورہ لکھا ہوا۔ از خود کہا کہ میں نے شناختی کارڈ لاہور سے بنایا۔ یہ درست ہے کہ شناختی کارڈ پر درج شدہ پتہ کو میں نے تبدیل نہ کروایا۔ بیان الفی کے بارے میں مجھے پتہ ہے۔ یہ درست ہے کہ بیان الفی پر میرے کوئی دستخط یا انگوٹھا نہ ہے۔ اب اس پر بھی ایگزبٹ پی 9 جو اس کے ایفیڈیوٹ ہے، اس پر بھی اس کے سائن وغیرہ یا انگوٹھا وغیرہ نہیں ہے۔ مدیہ کو طلاق کو 4 سال ہو گیا۔ مدیہ کے والد کی جوڑی کی دکان ہے۔ مدیہ کے والد کی رہائش شرق پور محلہ نبی پورہ میں ہے۔ اب یہ بھی جو پلینٹف کی رہائش ہے یہ مان رہا ہے کہ ہماری شرق پور میں رہائش ہے ان کی، ان کا اپنا گواہ ہے، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں شرق پور میں ہم رہتے ہیں۔ از خود کا موجودہ رہائش لاہور میں ہے۔ پھر کہتے ہیں جی اب اس وقت وہ سارے لاہور میں رہ رہے ہیں۔ میرے ساتھ عدالت میں مدیہ اور میرا بھائی آیا ہے۔ ہم آج لاہور سے 7 بجے نکلے ہیں جناب۔ اگر یہ ننکانہ صاحب سے رہتے ہوئے تھے تو یہ دونوں نے جو پٹیشنر ہے جو پلینٹف ہے اس نے ننکانہ صاحب نے آنا تھا، اور اس نے لاہور سے کیوں آنا تھا؟ مدعا کو مدیہ نے 3 طلاق اکٹھی دی تھی۔ مدیہ اور اس کا والد ننکانہ کالونی میں رہتے ہیں، شاد باغ کالونی میں رہتے ہیں۔ میں نے ان کا گھر دیکھا ہوا ہے، شاد باغ کالونی میں ہے۔ میرے بھائی کی رہائش لاہور اور شاد باغ کالونی میں ہے۔ اوپر کہتا ہے لاہور اور شرق پور میں ہے۔ سامان جیز خریدنے میں نہ گیا ہوں۔ پٹیشنر کہتی ہے کہ پلینٹف کہتی ہے کہ میرے والد اور چچا نے خریدا، یہ کہتا ہے میں نہیں گیا۔ یہ عورتوں کا کام ہے۔ ننکانہ صاحب میں مدیہ کی رہائش کرائے پر ہے، میں مالک مکان کو نہ جانتا ہوں۔ درست ہے کہ مدیہ نے فرضی رہائش بنا کر دعویٰ دائر کیا ہے۔ جب مدیہ کو طلاق ہوئی تو ان کے والد لاہور رہتے تھے۔ میں نے بیان حلفی میں یہ بات غلط تحریر کروائی ہے کہ مدیہ کو زبانی طلاق ہوئی۔ یہ جناب ان کا کنڈکٹ ہے۔ اب ان کی جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اس پر آ جائیں جناب۔ ایگزبٹ پی 3 اگر چیک کریں گے تو اس پر وہ رضا کا نام ہے، 1/1/2012 ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، اور یہ ان کی ڈیٹ آف میرج سے 1 سال 8-9 ماہ پہلے کی رسید ہے، اور یہ پتہ نہیں کس کی ہے۔ ایگزبٹ پی جو 4 ہے یہ بھی رضا کی ڈیٹ اور اس پر نیچے سائن نہیں ہے۔ ایگزبٹ پی 5 پر بھی 1/1/2012، میں تو حیران ہوں، سارا سامان جو صرف 1 دن میں خریدا گیا۔
اور نیچے سائن بھی نہیں ہے. ایگزبٹ P6 پر نہ دکاندار کا نام ہے، نہ ان کی کوئی سٹیمپ ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ ہی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. ایگزبٹ P7 پر بھی ڈیٹ کوئی نہیں لکھی ہوئی، یہ بھی رضا کے نام کی ہے. اور یہ طلاق نامہ جس کو یہ کہتے ہیں زبانی طلاق دیا، پھر اسی طلاق نامے کو انہوں نے اپنی ایویڈنس میں شامل کر لیا. یہ ڈاکومنٹ انہوں نے پیش کیا، ہم نے نہیں پیش کیا. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو کاز آف ایکشن ہے وہ ننکانہ صاحب میں وقوع پذیر ہوئی ہے؟ اور کچھ سامان جیس جو ہے جو ایکچولی حقیقت میں ان کے ہمیں دیا گیا وہ ہم نے مانا ہے، اس کی ہم نے رسید بھی لاف کی ہے، لیکن ان کے کونسل کی طرف سے جو ہماری رسید ایگزبٹ D3 اس پر کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں لگایا گیا، اس پر کسی قسم کی کوئی سجیشن نہیں دی گئی کہ یہ فرضی ہے، جعلی ہے، یہ کیا ہے. یہ میری آنریبل کورٹ سے گزارش ہے کہ اگر ان کا دعویٰ سارا سچا ہوتا تو یہ جب یک طرفہ ڈگری ہوا تھا، 5 لاکھ ڈگری ہوا تھا، یہ اس کی اجرا نہ کرتے، یہ اس کی اپیل دائر کرتے. ان کا اتنا نقصان ہو رہا تھا، انہوں نے اس آرڈر کو مانتے ہوئے انہوں نے اپیل دائر انہوں نے ایگزیکیوشن فائل کر دی. اب یہ عدالت میں آ گئے ہیں. جو سامان جیسے ہمارے پاس موجود ہے ہم آج بھی ان کو ریٹرن کرنے کے لیے، لیکن پراپر فورم سے آئیں یا ویسے آ جائیں ہم ان کو اٹھوا دیں گے. ان کا میری عمل سبمیشن ہے کہ ان کا یہاں پر ننکانہ صاحب میں ان کے کاز آف ایکشن نہیں بن رہے. تھینک یو.